بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا چوتھا درس حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما کے قبول اسلام سے متعلق ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام سلمان ہے اور کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے۔ سلمان الخیر کے لقب سے مشہور تھے، یعنی سلمان خیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے ایک علاقے کے رہنے والے شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی آپ سے پوچھتا ابن من انت، تم کس کے بیٹے ہو، تو آپ جواب دیتے انا سلمان بن اسلام، میں سلمان بیٹا اسلام کا ہوں، یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے، وہی میرا مربی ہے۔ فنعم العبد ونعم الابن، پس کیا ہی اچھا والد ہے اور کیا ہی اچھا بیٹا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس کا رہنے والا تھا، میرے والد اپنے شہر کے چودھری تھے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے اور مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے والد نے مجھ کو آتش کدہ کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرے والد تعمیر کے کام میں مشغول تھے، اس لیے بمجبوری مجھے کسی زمین اور کھیت کی خبر کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے باہر نکلا، راستے میں ایک گرجا پڑتا تھا، اندر سے کچھ آواز آئی۔ جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا نصارہ کی ایک جماعت ہے جو نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ مجھے ان کی یہ عبادت پسند آئی اور میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا ملک شام میں۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر کوئی قافلہ ادھر جائے تو مجھے بھی ان کے ہمراہ بھیج دینا، اور میرے والد کو اس بات کی اطلاع ملی تو مجھے بیڑیاں پہنا کر قید کر دیا۔ جب قافلہ شام کی طرف جانے لگا اور مجھے اطلاع ملی تو میں نے موقع پا کر ان کے ساتھ ہو گیا اور روانہ ہوا۔ شام پہنچ کر ایک بڑے پادری کے خدمت میں حاضر ہوا اور دین مسیح سیکھنے لگا۔ پہلے ایک ریاکار اور پھر خدا ترس زاہد اور عابد پادری کی خدمت میں رہا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے ایک دین مسیح کے ایک سچے آدمی کا پتہ دیا۔ وہاں پہنچ کر اس سے استفادہ کرتا رہا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے نصیبین میں ایک مرد حق کے پاس بھیجا۔ کہتے ہیں میں ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ ان کے وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی وفات انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتائیں کہ میں کہاں جاؤں؟ اس عالم نے یہ کہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں جو صحیح راستے پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتلاؤں۔ البتہ ایک نبی کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے کہ جو دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین میں اس کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، اور نمبر 3 دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ کہتے ہیں اس دوران میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھی۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب جانے والا تھا، مجھے مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھے بھی ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب میں تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قرا میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہو، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ میں ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینے لے آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینے کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے کہ جو مجھے بتایا گیا ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قباء میں بنی عمر بن عوف کے ہاں آپ نے قیام کیا، کہتے ہیں میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، کام کر رہا تھا، اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا
اور کہنے لگا خدا غارت کرے قیلہ کو یعنی انصار کو کہ وہ قباء میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہے جو مکے سے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ میں اپنے آقا پر اب آ گرا۔ کہتے ہیں بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور آنے والے سے بے اختیار پوچھا ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ خبر ذرا مجھے بھی سنا دو۔ کہتے ہیں یہ دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آیا اور اس نے زور سے مجھے ایک تماچا مارا اور کہا تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، تم اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب شام ہوئی اور میں کام سے فارغ ہوا تو میرے پاس جو کچھ جمع مال تھا میں نے وہ ساتھ لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس اور آپ کے رفقا کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ سب حضرات صاحب حاجت ہے، اس لیے میں آپ کے رفقا کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذات کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا اور صحابہ کو اجازت دے دی کہ تم لے لو۔ کہتے ہیں میں چلا گیا اور پھر کچھ دن کے بعد سرید بنا کر لایا اور آپ کے سامنے پیش کیا اور میں نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی شریک ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان 3 علامات میں سے 2 تو پوری ہو گئی۔ چند دن کے بعد میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ بقیع میں تشریف لائے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جماعت آپ کے ہمراہ تھی اور آپ درمیان میں تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے اور پشت مبارک سے چادر کو اٹھا دیا۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سامنے آؤ، میں سامنے آیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے جس طرح اے ابن عباس میں نے یہ واقعہ آپ کو بیان کیا اسی طرح یہ تمام واقعہ تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی مجلس میں نے یہ بیان کیا ہے اور اسی وقت میں مشرف با اسلام ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد میں اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا، اسی وجہ سے میں غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سلمان اپنے آقا سے بدلے کتابت کر لو۔ بدلے کتابت یعنی جس میں غلام اپنے آقا سے طے کر لیتا ہے کہ میں اس قدر مال آپ کو کما کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا سے بدلے کتابت کا کہا تو آقا نے یہ جواب دیا کہ اگر 40 اوقیہ سونا ادا کر دو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو اور جب وہ بار آور ہو جائے تو تم آزاد ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے اسے قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان کے کھجور کے پودوں سے امداد کریں، چنانچہ کسی نے 10 پودے دیے، کسی نے 20 دیے۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان ان کے لیے گھڑے تیار کرو۔ جب گھڑے تیار ہو گئے تو خود دست سے مبارک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی اور 1 سال پورا نہیں ہوا تھا کہ سب کو پھل آ گیا اور کوئی پودا ایسا نہ رہا کہ جو خشک ہو گیا ہو، سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب پھل آ گیا، درختوں کا قرض ادا ہو گیا اور اسی طرح وہ سونے کا اوقیہ جو دینا تھا اس کا بھی اللہ کے نبی نے انتظام کیا اور وہ بھی ادا کر دیا اور میں اس طرح آزاد ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا اور اسی موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ مقام آپ علیہ السلام نے حضرت سلمان کو عطا کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ میں نے سنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے تھے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس النیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نصیحت برے جملوں پر اگر غور کیا جائے، جو کسی جملے میں صرف 2 لفظ، کسی میں 3 اور کسی میں 4 ہے، بندوں کا تعلق خدا سے اور خدا کے دوسرے بندوں سے کیا اور کس نوعیت کا ہو، عمل کی دنیا میں اس کا بنیادی پتھر کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کس طرح جنت کی زندگی دنیا اور آخرت میں نصیب ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بھی راحت اور جنت اور خوشی والی زندگی بنا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، اس سے مراد محض السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ دعاؤں کی شکل میں ایک ایسی عالمگیر آرزوؤں کا تبادلہ ہے جس کا عملی ظہور سارے عالم میں فساد کو دور کر کے ہر طرف کے امن اور سلامتی کا ضامن ہو۔ اسی طرح اطعموا الطعام کا یہ مطلب نہیں کہ مہاجرین کی خوب دعوتیں کرو یا کبھی کبھی بھوکے سائل کو بھیک کے طور پر کچھ ٹکڑے دے دیا کرو۔ اس کا مقصد ایسا ہموار نظام معاش قائم کرنا ہے جو دنیا سے بھوک اور محتاجی کو ختم کر دے اور سب کے لیے خوشحالی کی فضا پیدا کر دے۔ اسی طرح وصل الارحام سے یہ مقصد نہیں کہ اپنے گھرانے یا خاندان یا قبیلے کے قریب اور دور کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کر کے مطمئن ہو جاؤ، بلکہ اس کا مقصد ایسی وسعت اور ایسے اخلاق کا پیدا کرنا ہے کہ صلہ رحمی کا یہ دائرہ پھیلتے پھیلتے سارے کے سارے بنی آدم سب انسانوں پر محیط ہو جائے، کیونکہ سارے انسان آدم اور حوا کی اولاد ہے، اس کے لیے ایک ہی خاندان کے افراد ہے۔ یہی وسعت قلبی ان تمام تعصبات کو ختم کر سکتی ہے جو وحدت انسانی کے درمیان حائل ہو کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ چند کلمات اور حرکات ادا کر کے یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے تو بہت بڑا وظیفہ پورا کر لیا۔ محض وظیفہ نہیں، یہ وظیفہ زندگی ہے اور خدا سے اپنا رابطہ قوی کرنے کی ایک ایسی مشق ہے جو پوری زندگی میں پھیل جاتی ہے۔ تدخل الجنت بالسلام، یہ صرف اس جنت کی ضمانت نہیں جو مرنے کے بعد ملے گی، بلکہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشادات پر عمل کیا جائے تو دنیاوی زندگی بھی جنت بن جاتی۔ گویا ان چند مختصر جملوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے اسلامی مقاصد کو ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پیغام ایک طرف سارے عالم اسلام کے لیے سلامتی کا پیغام تھا، تو دوسری طرف سلام کے فرزند عبداللہ کے دل میں یہ پیغام پیوست ہویا جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لائے اور میں نے آپ کی خبر سنی تو میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میں نے خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میری پھوپھی نے کہا، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا؟ میں نے کہا، ہاں خدا کی قسم، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے، وہی دین دے کر بھیجے گئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دے کر دین بھیجا گیا تھا۔ میری پھوپھی نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا یہ وہی نبی ہے جن کی ہم خبریں سنتے ہیں کہ وہ قیامت کے سانس کے ساتھ مبعوث ہوں گے؟ میں نے کہا، ہاں یہ وہی نبی، یہ آخر الزماں ہے۔ میں گھر سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہوا اور واپس آ کر اپنے تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، سب نے اسلام قبول کیا۔ تو گویا اس طرح حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرات مشرف با اسلام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔